نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں یہ خاکسار سلیم امروہی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان چل رہا ہے۔ ماہ رمضان بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ تمام مومنین مصروف ہیں پروردگار کی وہ رحمتیں حاصل کرنے میں، پروردگار کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلسل عبادت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یوں تو عام طور پہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو جتنی دیر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اتنی دیر عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب صبح کو انسان نیت کرتا ہے کہ پروردگار میں روزہ رکھتا ہوں تیرے حکم سے قربتاً اللہ، تو روزے کے درمیان اگر وہ سو بھی رہا ہے انسان تو وہ عبادت میں مصروف ہے، اگر وہ کسی بھی عمل میں مصروف ہے تو وہ عبادت بھی اس کی چل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی چاہیے کہ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا تیاگ دیا بس چھوڑ دیا اور ہمارا روزہ ہو گیا، نہیں، بلکہ ہمارا روزہ نہ صرف زبان کا ہے بلکہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ ہماری آنکھ، ناک، کان، جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے، دماغ کا صحیح معنوں میں روزہ ہے۔ ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم اس پروردگار کی عبادت میں مصروف ہیں اور اس کے حکم بجا لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جو کسی کی تکلیف پہنچے، کسی کو نہ جھڑکیں، نہ کسی کو ڈانٹیں، نہ کسی کو برا بھلا کہیں۔ اسی طرح سے ہمارے قدم بھی ادھر اٹھیں جہاں ہمیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، یعنی کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پر ہمیں روکا گیا ہو۔ ہمارے ہاتھ وہ کام کریں جس کے لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، محنت کریں، مزدوری کریں، یہ سب بہت ضروری ہے، لیکن کسی کے اوپر ہاتھ اٹھنا نہیں چاہیے، یعنی مظلوم کے اوپر یہ ہاتھ نہ اٹھ جائے روزے میں، آپ کا روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھوں سے ہم وہ کچھ نہ دیکھیں جس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمارے چھوٹے بچے یہ دیکھ رہے ہیں، خصوصی طور سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس باتوں کا خیال رکھیں کہ ہمیں کوئی عمل ایسا نہیں کرنا ہے روزے کے درمیان جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ ختم ہو جائے۔ کس طرح سے عمل کرنا ہے؟ یوں تو اہل بیت ٹی وی کے مسلسل پروگرام جو چل رہے ہیں اس میں ہدایات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے، کتنا عظیم ہے یہ مہینہ، اس کی احساس ہر شخص کو، ہر مومن کو ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے۔ اسی حوالے سے چار مصرے پہلے سماعت فرما لیجیے ناظرین، میں اسی مہینے کی عظمت کے حوالے سے کہ ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار، ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار، ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار، پھیلی ہوئی ہے دیکھ لو ایمان کی بہار، پھیلی ہوئی ہے دیکھ لو ایمان کی بہار، ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار، پھیلی ہوئی ہے دیکھ لو ایمان کی بہار، یوں تو مہینے اور بھی اعلیٰ سہی مگر، یوں تو مہینے اور بھی اعلیٰ صحیح مگر، دیکھیں اور بھی مہینے بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ ماہ ربیع اول جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پھر اور اہم مہینے جس میں رجب، ماہ رجب، ماہ شعبان، تو اس حوالے سے کہ ہر سمت کیسی چھائی ہے رمضان کی بہار، پھیلی ہوئی ہے دیکھ لو ایمان کی بہار، یوں تو مہینے اور بھی اعلیٰ صحیح مگر، یوں تو مہینے اور بھی اعلیٰ صحیح مگر، اس ماہ کو کہا گیا قرآن کی بہار، اس ماہ کو کہا گیا قرآن کی بہار۔ تو دیکھیے قرآن کی بہار جس مہینے کو کہا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان جن کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے اور وہ روزے رکھ کر پروردگار کی اس عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جی چاہ رہا ہے کہ جب ماہ رمضان ہے تو سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دی جائے حمد کی شکل میں۔ دیکھیے اس زمین میں جو میں حمد پیش کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین،
اس زمین میں بہت سارے لوگوں نے کلام کہا ہے، اور یوں تو سب سے پہلے علامہ اقبال کا کلام ہے اور اس کا کیا کہنے، لیکن اگر اس زمین میں کوئی آج کا طالب علم بھی کوشش کر رہا ہے تو اسے بھی سن لینا چاہیے۔ اسی حوالے سے میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس خاکسار نے کچھ اشعار اس حمد کے کہے تھے، سماعت فرمائیے یہ حمد ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مہک رہے ہیں جہاں میں تمام باغ و بہار، مہک رہے ہیں جہاں میں تمام باغ و بہار، یہ سب ہیں جس کی عطا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو میں نے حمد پڑھی مجھ کو یہ ہوا محسوس، جو میں نے حمد پڑھی مجھ کو یہ ہوا محسوس، کہ گونج اٹھی فضا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے بغیر میرا یہ وجود کچھ بھی نہیں، تیرے بغیر میرا یہ وجود کچھ بھی نہیں، یہی ہے دل کی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جہاں بھی ذکر ہوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر ایک شے نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبھی کو تیرے کرم سے نصیب رزق ہوا، سبھی کو تیرے کرم سے نصیب رزق ہوا، عطا کرے جو غذا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جہاں
الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک شے نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں میں ظلم ہے جتنا وہ ختم ہو جائے جہاں میں ظلم ہے جتنا وہ ختم ہو جائے قبول ہو یہ دعا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سلیم کون ہے ایسا جسے نصیب نہیں سلیم کون ہے ایسا جسے نصیب نہیں تیری یہ آب و ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں بھی ذکر ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک شے نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، ماہ رمضان چل رہا ہے اور جی چاہا کہ سب سے پہلے بارگاہ معبود میں حاضری دی جائے، حمد باری تعالیٰ پڑھی جائے، تو اس لیے آپ سے اجازت لیتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اس خاکسار کی لکھی ہوئی کافی عرصے پہلے کوشش کی تھی کہ اس زمین میں کچھ حمد کے اشعار کہے جائیں، جس زمین میں بڑے بڑے اساتذہ نے کلام کہا ہے، خصوصی طور سے علامہ اقبال کا کلام اتنا مشہور ہے، تو کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں آسان زبان میں حمد کہنے کی۔ بہرحال ایک کوشش تھی اور وہ میں نے چاہا کہ یہ ماہ رمضان کے درمیان یہ حمد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، ماہ رمضان بڑی رحمتوں کا مہینہ، بڑی برکتوں کا مہینہ، اور ہمیں یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم مسلسل پورے مہینے عبادت میں مصروف رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صبح سے شام تک عبادت ہی عبادت، اور اس میں ہمارے لیے حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور نہ صرف یہ کہ تلاوت کی جائے، ثواب حاصل کیا جائے، بلکہ چاہے تھوڑے دو چار سوروں کا ہی صحیح ہم کوشش کریں کہ اس کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، کہ ہمیں سے پروردگار ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے تمام رہبروں نے جو زندگی گزاری ہے ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم مانتے تو رہیں اپنے رہبروں کو، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ و نعت خوانی کرتے رہیں، ہم ائمہ کی تعریف کرتے رہیں اور ان کو مانتے رہیں، ہم اعلان کرتے رہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری سیرت میں کچھ ایسا اثر نہ دکھائی دے رہا ہو جو ان سے میل کھاتا ہو، تو ہمارا ماننا کیا ہوا، ہم ان کے راستے پر کیسے چل رہے ہیں۔ ناظرین، اس مہینے میں خصوصی طور سے حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں غربا کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، روزہ بھی ایک اسی کیفیت کا نام ہے کہ ہم جب دن بھر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ غریب آدمی اگر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کیسے محسوس کرتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں اور اس کو ہم اپنے اس کو احساس کر سکیں کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنی تمام مخلوق
اس کی ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کا بارے میں سمجھے، اس کی مدد کے لیے تیار رہے، تو ہم ایسا عمل ہمیں کرنا چاہیے، اس سے نہیں بچنا چاہیے۔ یعنی ماہ رمضان میں خصوصی طور سے پروردگار کا حکم ہے کہ ہم غربا کا خیال رکھیں، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم گھر سے اپنے چاروں طرف ایک مثال کے طور پر 40 گھر کہا گیا ہے کہ ان میں دیکھیں ہم کہ کسی کے یہاں کھانے کو نہ ہو تو اس کے یہاں کھانے کو بچائیں، کسی کے یہاں پہننے کو اگر نہیں ہے تو اس کو کپڑوں کا انتظام کریں، کسی کے یہاں کچھ اگر کمی ہے تو اس کا انتظام کریں۔ یہ حکم ہے، تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہمارے فرقے کا ہو، ہم مسلمان ہو، غیر مسلم کوئی بھی ہو، مخلوق ہونی چاہیے اللہ کی، تو اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اب اس کے لیے دیکھیں ہمارے ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ غربا میں ہمارے جو عزیز ہیں، سب سے پہلے ہم ان عزیزوں پہ نظر ڈالیں کہ کہیں ہمارے کوئی بھائی بہن ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ وہ کھانے کا یا پہننے کی یا اسے کچھ دشواریاں ہو رہی ہوں اور ہمارے دسترخوان سجا ہوا ہو، تو ہم چاہیے کہ سب سے پہلے ان کا خیال کریں۔ اگر ہمارے عزیزوں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو تھوڑا سا اور آپ آگے بڑھیے، اپنے خاندان کے اور لوگوں کو دیکھیے، پھر اور دیکھیے، اور آگے چاہیے اپنے۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہم مسلسل ہمیں یہ تیار رہنا چاہیے۔ زندگی کا یہ جو مختصر سا پیریڈ انسان کو ملا ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسی کے کام آ جائیں، کسی کے کام آ جائیں جہاں میں کچھ اس انداز سے بھی بندگی ہو، کسی کے کام آ جائیں جہاں میں کچھ اس انداز سے بھی بندگی ہو۔ یہ میرا بہت پرانا ایک شعر تھا۔ دیکھیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ پروردگار کے قریب ہو جائیں، قربتاً اللہ۔ ہماری نیت ہی یہ ہوتی ہے قربتاً اللہ۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے قریب آنے کے لیے، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کی ہماری نیت رہتی ہے۔ میرا یہی چند شعر سماعت فرما لیجیے ناظرین کہ وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے، وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے، وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے، وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے۔ میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں، میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے، میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے۔ دیکھیں وہ صبر کا وہ امتحان تو لیتا ہے پروردگار اپنے چاہنے والوں کا، اور اب یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اب میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے۔ کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے۔ دیکھیے آدمی خود سوچ لے کہ یہ آدمی اکڑنے لگتا ہے غرور و تکبر میں، اور ایک دوسرے کو لیے کسی سے مل رہا ہے، جھڑک رہا ہے، اکڑ رہا ہے، غصے میں تنا ہوا ہے، اپنے آگے کسی کو سمجھ نہیں رہا۔ دیکھیے لیکن حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے۔ پتہ نہیں کس کھلونے میں کتنی چابی بھری ہوئی ہے، کب اس کی چابی ختم ہو جائے اور وہ بند ہو جائے، پتہ نہیں کون سا کھلونا کب گر کے ٹوٹ جائے۔ کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے، کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے، فقیر گنگناتا جا رہا ہے۔ کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے، فقیر گنگناتا جا رہا ہے، فقیر گنگناتا جا رہا ہے۔ کوئی بس فائدہ ہی ڈھونڈتا ہے، کوئی بس فائدہ ہی ڈھونڈتا ہے، کوئی بس فائدہ ہی ڈھونڈتا ہے، کوئی سب کچھ لٹاتا جا رہا ہے، کوئی بس فائدہ ہی ڈھونڈتا ہے، کوئی سب کچھ لٹاتا جا رہا ہے۔ وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے۔ یقیناً اگر دیکھیے قربتاً اللہ ہماری نیت رہتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار کے قریب جائیں، تو ہمارے عمل میں بھی یہ عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس قول، اللہ نے جو ہم سے چاہا ہے ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم غربا کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیزوں میں دوستوں میں دیکھیں کہ کوئی اگر اس لائق ہے کہ وہ کچھ حالات اس کے ایسے نہیں ہیں کہ جو صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے، بچے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، تو اس میں جس طرح سے بھی مدد کر سکتا ہو اسے مدد کرنی چاہیے۔ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پر، یعنی بہت سارے یتیم خانے ایسے ہیں جو مسلسل
یتیم جن کے یتیم خانہ یعنی یتیم جہاں پر ایک جگہ جمع ہوں، اور ایک بہت ساری تنظیمیں ایسا کام کر رہی ہیں کہ جو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، پڑھنے کا انتظام کر رہی ہیں، تو کم سے کم ان اداروں کو تلاش کریں، ان کے ہاں مدد کریں. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے. اور جب مدد کریں گے آپ تو پروردگار ہماری مدد کرے گا. یعنی آپ اگر 2-4 روپے خرچ کریں گے غریب پر تو وہ اوپر سے اور دینے والا ہے. یعنی جتنا آپ خرچ کریں گے اس کی مخلوق پر، اس سے زیادہ وہ دے گا. حقیقت تو یہ ہے. اسی حوالے سے ناظرین چند شعر اور سماعت فرما لیجئے کہ ایک وہ ہے کہ جو حد سے بھی سوا دیتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو حد سے بھی سوا دیتا ہے. اگر ہم گننا چاہیں ناظرین کہ اس کی پروردگار نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو انہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. ہم اس کا پروردگار کا اگر شکر بھیجنا چاہیں ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے، تو ہم رات دن سجدے میں رہیں اور شکر بھیجتے رہیں. ہم شکر صحیح طریقے سے بھیج ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم پہ اتنے کرم کیے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو حد سے بھی سوا دیتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو حد سے بھی سوا دیتا ہے. اور ایک وہ ہے جو احسان بھلا دیتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو حد سے بھی سوا دیتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو حد سے بھی سوا دیتا ہے. اور ایک وہ ہے جو احسان بھلا دیتا ہے. اور دیکھیے میں نے جو ذکر کیا تھا کہ پروردگار کے حضور جائیں آپ، اس کا شکر بھیجیں اور اس سے مانگیں. وہ سب کچھ دینے والا ہے. کہ مانگنے کا ہی سلیقہ نہیں ہم کو، ورنہ مانگنے کا ہی سلیقہ. دیکھیں مانگنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. آپ اس کا پہلے شکر تو ادا کریں. مانگنے کا ہی سلیقہ نہیں ہم کو، ورنہ ریگزاروں میں بھی وہ پھول کھلا دیتا ہے. مانگنے کا ہی سلیقہ نہیں ہم کو، ورنہ ریگزاروں میں بھی وہ پھول کھلا دیتا ہے. اس کو اچھا نہیں لگتا یہ اکڑ کر چلنا. اس کو اچھا نہیں لگتا یہ اکڑ کر چلنا. ایک لمحے میں وہ مٹی میں ملا دیتا ہے. اس کو اچھا نہیں لگتا یہ اکڑ کر چلنا. ایک لمحے میں وہ مٹی میں ملا دیتا ہے. ایک لمحے میں وہ مٹی میں ملا دیتا ہے. یہ امیروں کی ہے پہچان، نوالوں پر نظر. ہم نے ایسے بھی امیروں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے ہاں دعوت کرتے ہیں اور پھر خیال سوچتے ہیں کہ اس نے کتنا کھایا، یہ کیسے کھا رہا ہے، یہ کم کھا رہا ہے، یہ زیادہ کھا رہا ہے. کہ اس حوالے سے اس خاکسار کا یہ شعر کہ یہ امیروں کی ہے پہچان، نوالوں پر نظر. یہ امیروں کی ہے پہچان، نوالوں پر نظر. اور فقیری میں بشر سب کو دعا دیتا ہے. وہ زمانے میں کبھی پا نہیں سکتا عزت. وہ زمانے میں کبھی پا نہیں سکتا عزت. آدمی کر کے جو احسان گنا دیتا ہے. اور پھر نظر آتا ہے ظالم کا وہ چہرہ ہم کو. پھر نظر آتا ہے، دیکھیے دنیا میں آپ کیا ہو رہا ہے. پھر نظر آتا ہے ظالم کا وہ چہرہ ہم کو، حق پرستوں کو جو سولی پہ چڑھا دیتا ہے. پھر نظر آتا ہے ظالم کا وہ چہرہ ہم کو، حق پرستوں کو جو سولی پہ چڑھا دیتا ہے. حق پرستوں کو جو سولی پہ چڑھا دیتا ہے. ایک دن وہ بھی اسی آگ میں جل جائے گا. ایک دن وہ بھی اسی آگ میں جل جائے گا جو حکومت کے لیے آگ لگا دیتا ہے. اور دیکھیے ناظرین یہ شعر مقطع خاص طور سے سماعت فرما لیجئے کہ اپنے خالق کو بھلا بیٹھا ہے جو شخص سلیم. اپنے خالق کو بھلا بیٹھا ہے جو شخص سلیم. زلزلہ آتا ہے اور اس کو جگہ دیتا ہے. دیکھیے زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں، یہ بیماریاں اس طرح کی آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے خالق کو بھولے بیٹھے ہیں، پروردگار کو بھلائے بیٹھے ہیں. ہم نے اس کے بھلانے کا مطلب یہ کہ ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے جو وہ جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اپنے خالق کو بھلا بیٹھا ہے جو شخص سلیم. زلزلہ آتا ہے اور اس کو جگہ دیتا ہے. ناظرین یہ کچھ اشعار میرے سامنے نظروں کے سامنے آ گئے کہ جی چاہا کہ جب ہم رمضان میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے کہ یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ ہمارا عمل کس طرح سے قبول ہوگا، کس طرح سے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی. تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ ہم ایک مومن، سچے مومن جیسے ہمیں مولا ہمیں دیکھنے
چاہتے ہیں ہمارے مولا۔ دیکھیے ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم ائمہ طاہرین کے ماننے والے ہیں۔ ان کی زندگی ذرا دیکھیے، رسول اکرم نے کس طرح زندگی گزاری، کیسے کیسے غریبوں کی مدد کی۔ اس کے بعد امامت کا سلسلہ، مولا کائنات نے غریبوں کو کیسے مدد کی۔ رات کو جب اپنے حکومت کے درمیان بھی جو ظاہری حکومت ملی، اس میں بھی اپنے پیٹھ پر اناج لے کر خود جاتے تھے رات کو اور غریبوں کے گھر میں دے کے آتے تھے۔ اور تمام ائمہ کی سیرت یہی ہے۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا دیکھیے کہ وہ جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے، زنجیروں میں جکڑا گیا، وہ سب اس کے نشانات الگ تھے، لیکن ان کی پیٹھ پر جو نشان تھے وہ اس بات کے تھے کہ وہ رات کو اناج پسوا کر اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھروں پر دروازے پر چھوڑ کر دستک دے کے آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیے اس طرح سے ہمارے ائمہ نے غریبوں کی مدد کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے مومنین کے ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم غربا کی مدد کر سکیں، اور یہ جو ادارے ہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کی مدد کریں۔ جتنی آپ مدد کریں گے اتنی پروردگار آپ کے ساتھ مدد کرے گا، جتنا آپ خرچ کریں گے اس سے زیادہ آپ کو پروردگار دے گا۔ دیکھیے ناظرین، کوئی آپ کو دعوت پر بلائے، آپ جائیں، دعوت میں جائیں اور بہت اچھے غذائیں ہوں، بہت اچھے کھانے ہوں، آپ کھانے بیٹھ جائیے تو کھانے کھائیں گے، آپ کو مزہ تو آئے گا، لیکن وہ سکون اور وہ کیفیت جو کسی غریب کو کھلانے کے بعد ملتا ہے نا سکون، وہ آپ کو اس وقت نہیں مل سکتا، کیونکہ اس میں سکون بڑا ملتا ہے۔ آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیے، دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کیجئے، پیسے جو بھی دینے ہیں 4 6 8 10 12 پیس، تو وہ آپ کو چپکے سے دے دیجئے، اس کے کاسے میں ڈال دیجئے، کہ دیکھیے آپ کو بھی سکون ملے گا کہ میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے۔ تو کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ پروردگار سمجھ لیتا ہے آپ کی نیت۔ تو ماہ رمضان میں یہ بہت اچھا موقع دیتا ہے پروردگار کہ آپ اس طرح سے اس کے بندوں کی مدد کریں۔ ناظرین، گفتگو بہت ہو گئی، جی چاہ رہا ہے کہ جب ہم نے حمد باری تعالیٰ پڑھی ہے تو ماہ رمضان میں ذکر رسالت مآب بھی ہونا چاہیے۔ بالکل ایک تازہ نعت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعت پاک کے چند اشعار۔ عاشق کبریا مصطفیٰ، عاشق کبریا مصطفیٰ، عاشق کبریا مصطفیٰ ہیں حبیب خدا مصطفیٰ، ہیں حبیب عاشق کبریا مصطفیٰ، ہیں حبیب خدا مصطفیٰ، ہیں حبیب خدا مصطفیٰ، آپ کے در سے انسان کو، آپ کے در سے انسان کو، آپ کے در سے انسان کو کیا نہیں ہے ملا مصطفیٰ، کیا نہیں ہے ملا مصطفیٰ، میری بگڑی بنا دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، ہوں غلام آپ کا مصطفیٰ، ہوں غلام آپ کا مصطفیٰ، ہے وظیفہ میرا بس یہی، ہے وظیفہ میرا بس یہی، ہے وظیفہ
میرا بس یہی مصطفیٰ 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 آپ کی آل سے سرخ رو آپ کی آل سے سرخ رو آپ کی آل سے سرخ رو آپ کا دین ہوا مصطفیٰ آپ کا دین ہوا مصطفیٰ 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 کتنا دیتا ہے دل کو سکون کتنا دیتا ہے دل کو سکون کتنا دیتا ہے دل کو سکون نام یہ آپ کا مصطفیٰ نام یہ آپ کا مصطفیٰ نام یہ آپ کا مصطفیٰ 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 سارے عالم میں یہ رحمتیں دیکھیں رحمت للعالمین کے حوالے سے یہ شعر سارے عالم میں یہ رحمتیں سارے عالم میں یہ رحمتیں آپ کی ہیں عطا مصطفیٰ آپ کی ہیں عطا مصطفیٰ 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 شکل مہدی میں ہے آج بھی شکل مہدی میں ہے آج بھی شکل مہدی میں ہے آج بھی آپ کا سلسلہ مصطفیٰ آپ کا سلسلہ مصطفیٰ 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 دیکھیے مدینہ منورہ اس خاکسار کا بھی کئی بار جانا ہوا لیکن جو لوگ بھی گئے ہیں ان کے بھی دل میں یہ حسرت رہتی ہے کہ مولا پھر آقا پھر ہمیں بلائے اسی حوالے سے خاکسار کا یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ مصطفیٰ 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 پھر مدینے بلا لیجئے پھر مدینے بلا لیجئے پھر مدینے بلا لیجئے پھر مدینے بلا لیجئے ہے یہی التجا مصطفیٰ ہے یہی التجا مصطفیٰ ہے یہی التجا مصطفیٰ بس قصیدہ لکھے عمر بھر بس قصیدہ لکھے عمر بھر
بس قصیدہ لکھے عمر بھر، یہ غلام آپ کا مصطفیٰ، یہ غلام آپ کا مصطفیٰ، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، یوں تو آئے بہت سے نبی، یوں تو آئے بہت سے نبی، خاتم الانبیاء مصطفیٰ، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، جو ستائے کسی کو سلیم۔ دیکھیے مقطع میں نے کچھ الگ ہٹ کے بات کہنے کی کوشش کی ہے، ہمیں سیرت پر چلنا ہے اپنے آقا کی۔ جو ستائے کسی کو سلیم، جو ستائے کسی کو سلیم، اس سے ہوں گے خفا مصطفیٰ، اس سے ہوں گے خفا مصطفیٰ، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، عاشق کبریا مصطفیٰ ہیں، حبیب خدا مصطفیٰ ہیں، حبیب خدا مصطفیٰ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین دیکھا ابھی آپ نے ماہ رمضان کے حوالے سے ابھی آپ سے کچھ گفتگو بھی ہوئی، اور ہم نے چاہا کہ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ اس ماہ رمضان میں پیش کی جائے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی نعت پاک پہ پڑھی جائے۔ اور ہاں یہ دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی کی سوئی کہنے لگی کہ اب وقت بہت ہو گیا ہے، پروگرام ہمارے ختم ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو جب ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہم بولتے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور بھی زیادہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ مثال کے طور پر اگر آدمی دیکھے کہ اپنے گھر میں صبح سے شام تک ضرور وہ بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اب شام کے وقت میں آپ اپنے گھر میں ہی اگر اپنے کچن میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، دسترخوان لگتا ہے تو کیا کیا غذائیں لگی ہوتی ہیں، اس میں آپ تمام طرح کی غذائیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں چکن فرائی ہے، کہیں پکوڑیاں ہیں، کہیں دہی پھلکیاں ہیں، کہیں مختلف فروٹ چاٹ ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، یعنی کیا کیا لوگوں کے دسترخوان پر ہوتا ہے، اور آدمی کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو میں نے بجا لایا۔ تو دیکھیے کتنی غذائیں پروردگار نے دسترخوان پر لگا دی ہیں۔ ان غذاؤں کو یقیناً آپ دیکھیں اور یہ آپ ہی کے لیے ہیں، آپ افطار کیجئے، شکر ادا کیجئے، لیکن اس وقت بھی ذرا سا اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ جب دسترخوان آپ کے سامنے لگا ہو تو کچھ آپ کے بھائی بہن، کچھ غریب یعنی بھائی بہن اس رشتے سے کہ سب اللہ کی مخلوق ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاں دسترخوان تو ہوگا لیکن ان کے دسترخوان پر لگانے کے لیے کچھ غذائیں نہیں ہوں گی، اس کا بھی انتظام آپ کو کرنا ہے۔ اس بات کا بھی احساس کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کچھ غریبوں کی مدد کر سکیں، اور جب آپ مدد کریں گے تو آپ یقین جانیے بڑا سکون پائیں گے۔ میرا ایک بہت پرانا شعر ہے کہ امیر شہر کو یہ فکر کھائی جاتی ہے، امیر شہر کو یہ فکر کھائی جاتی ہے، غریب شہر تجھے نیند کیسے آتی ہے، غریب شہر تجھے نیند کیسے آتی ہے۔ دیکھیں غریب محنت کرتا ہے، محنت کش ہوتا ہے، دن بھر محنت کرے گا اور پسینہ میں نہائے گا اور رات کو چین سے سو جاتا ہے۔ امیر کے پاس اتنی بھی دولت ہوتی ہے لیکن وہ
پھر بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان غریبوں کا خیال نہیں رکھا جس کے لیے پروردگار نے حکم دیا ہے. بہت سارے امیر دولت مند ایسے بھی ہیں جو خصوصی طور سے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نوازا ہے اتنا تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کریں, غربا کا خیال رکھیں, زیادہ سے زیادہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو ناظرین, اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی اب آپ سے اجازت لیتا ہے. انشاءاللہ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.